پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، جس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس قول لہو ربہ اسلم، لہو کی ضمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، پیچھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب کہا اس کے رب نے اسے، اس قول لہو ربہ، جب اس کے رب نے اسے کہا اسلم، جھک جا، اسلام قبول کر، مسلمان ہو جا، جھک جا، فرما برداری اور اطاعت کو اختیار کر۔ قالا، تو جواباً ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں جھک گیا، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اپنے اسلام کا اعتراف اور اظہار کرتا ہوں۔ کس کے لیے جھکنے کا اعتراف کرتا ہوں؟ لرب العالمین، اس رب کے حضور جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی کہ اپنے اللہ کے حضور اپنے جھکنے کی علت کو بھی بیان کر دیا کہ میں کیوں نہ جھکوں گا۔ ساری کائنات جس کے دربار میں جھکی ہوئی ہے، اور ساری مخلوقات اور ساری کائناتوں کا جو رب ہے، ابراہیم اس کے آگے کیوں نہیں جھکے گا؟ قال اسلمت لرب العالمین۔ پھر قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، وَوَصَّى بِهَا، وصّا وصیت کی، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وصیت۔ اردو میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہوتے وقت کوئی بات کہے نا، وہ وصیت ہے۔ عربی میں وصیت کے یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں وصیت کا معنی ہے کسی کی بھی بات کو جب ترجیحی بنیاد پر کیا جائے گا، تاکیداً کہا جائے گا تو وہ وصیت ہے۔ جس کو کوئی اہمیت دے کر کہا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ وصیت ہے۔ جیسے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ وصیت کرتے ہیں حق بات کی اور وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ کیا مطلب ہوگا؟ وہ مسلسل تاکیداً ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، تاکید کی، تلقین کی، زور دے کر کہا اپنے بچوں کو اور یعقوب کو۔ یعقوب علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے۔ ان کا خاص ذکر یہاں اس مقام پر ہوا کہ یہ آیات اصل میں سنائی جا رہی ہیں یہود و نصارہ کو، کیونکہ انہوں نے، وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، اسرائیل کی اولاد ہیں۔ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچوں کا دین تو یہ تھا، تم کس یہودیت و عیسائیت کو لے کے بیٹھے ہو؟ ان کا دین تو یہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جب تم اس کو جھٹلاتے ہو تو تم اصل میں ابراہیم اور اپنے آباء و اجداد کے اس دین کو جھٹلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تم نے اس کی تعلیمات کو بدل ڈالا، ان کی کتابوں کو بدل ڈالا، ان کی شرعی احکام کو بدل ڈالا، ان کے حلال کو حرام کر دیا، ان کے حرام کو حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا کیا، اور وہی دین اس پر اصل حالت میں دوبارہ نازل کر۔ اب تم اس کی مخالفت کرتے ہو تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کرتے ہو۔ سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم جب اپنے بچوں کو وصیت کر رہا تھا تو وہ کیا تھا؟ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، پسند فرما لیا ہے، انتخاب فرمایا ہے الدین کا، ایک طرز زندگی کا، ایک لائف سٹائل کا، ایک ضابطہ حیات کا۔ وہ کیا ہے؟ فلا تموتن، نہ میرے بچوں تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، لیکن اس حال میں کہ تم اس دین
کے اوپر کار بند ہو اور مسلمان ہو۔ میرے بچوں تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے موت آئے، وہ تو آئے گی۔ تو کہا گیا کہ اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت آئے گی۔ ابراہیم تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن اگر تمہیں اسلام پر موت آئے، مسلمان ہوتے ہوئے موت آئے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں، پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو ہمارا وہ دین نہیں ہے، تو کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ یہ بتاؤ کہ جب یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے تو تم وہاں موجود تھے؟ تم نہیں تھے، اللہ موجود تھا جو بتا رہا ہے کیا ہوا تھا۔ اللہ کو مانتے ہو تو سنو نا، اللہ کہہ رہا ہے میں موجود تھا، تم تو موجود نہیں تھے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو کیا کہا اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا کہا۔ تو یعقوب نے یہاں کہا کہ ام کنتم شہداء، بھلا تم موجود تھے اس وقت اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، اس قول لبنی، اور جب اس نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ابراہیم السلام نے بھی یہ وصیت کی اپنے بچوں کو ہے کہ مسلمان ہونے کے علاوہ کسی حال میں تمہیں موت نہ آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس اولاد نے بھی اپنی آگے نسل کو یہی وصیت کی۔ یہ تربیت کے ڈھنگ ہیں جو ہماری اس معاشرے میں دوبارہ زندہ ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہو کہ ہم نے کیا اپنے دین کو، جس کی توفیق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی، کیا ہم نے اپنے اس دین کو اپنے بچوں تک منتقل کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو دین کی بنیادی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا ہے؟ کیا ہم ان کو اس حال میں چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اسی شاہراہ دین پر چلتے ہوئے ہمیں جنت میں آ ملیں گے؟ یا ہم نے جناب مال و دولت کے تو ڈھیر لگا دیے ہیں ان کی دنیا کی عیش و عشرت کے لیے، اور ان کی آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے؟ اگر ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا اپنا آخرت پر ایمان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ فکر ہو کہ میں جہنم کی آگ میں نہ چلا جاؤں، اور مجھے یہ فکر نہ ہو کہ میرے بیوی بچے کہیں جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں۔ تو دیکھیں پیغمبرانہ اسلوب، ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی، پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی، تو کہا اس قول لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اسلوب بدل گیا، بات وہی ہے، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بتاؤ؟ قالوا، اب بچوں نے کہا، بچے بھی کون تھے؟ آگے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور ان کے بھائی ہیں، کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے نا، اس کا ترجمہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے رہیں گے، یہ بھی اس کے ترجمے میں شامل ہے۔ اسی حال میں پروردگار جان آئے گی، جان نکلے گی کہ تیری عبادت کر رہے ہیں، نہ آج کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، نہ اپنی موت تک کسی اور کی عبادت کریں گے۔ قالوا نعبد الہک، کہا ابا حضور ہم عبادت کرتے ہیں آپ کے الہ کی۔ قرآن کی ٹرمنالوجی بہت اہم ہے، جب تک قرآن کی اس ٹرمنالوجی کو ہم نہیں سمجھیں گے ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے، نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ انہی اصطلاحات اور انہی ٹرمنالوجی کے اوپر جنگ تھی انبیاء علیہ السلام کی اپنے مخالفین سے، کہ سچا رب کون ہے، سچا الہ کون ہے، اور سچا بادشاہ کون ہے۔ اس پہ جنگ رہی ہے پیغمبروں کی اپنی اپنی قوموں سے، امتوں سے۔ اس لیے قرآن جب ختم ہوتا ہے تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہو
میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو سارے انسانوں کا رب ہے، جو سارے انسانوں کا الہ ہے، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں مانتا، اس کی الوہیت کے سوا کسی کی الوہیت نہیں مانتا، اس کی ربوبیت کے سوا کسی کی ربوبیت نہیں مانتا۔ اسی کی پناہ میں آتا ہوں، اسی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں، اسی کو حاجت روائی کے لیے اسی کی طرف دیکھتا ہوں، اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتا ہوں، اسی پہ اپنے سارے مصیبتوں میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی کے حضور آہوزاری کرتا ہوں، اسی کے حضور گڑگڑاتا ہوں، اسی سے دعا مانگتا ہوں، اسی سے ڈرتا ہوں، اسی سے حقیقی محبت کرتا ہوں، اسی کو زندگی کی پہلی ترجیح بنا کے جیتا ہوں، اسی کے لیے میرا جینا ہے، اسی کے لیے میرا مرنا ہے، اسی کے لیے میرا ساری زندگی کی دوڑ دھوپ ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ قالوا نعبد الہک، ابا حضور ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور پھر وہ الہ جو آپ کے بھی آباء و اجداد کا الہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ یوسف علیہ السلام کی اولاد کیا کہہ رہی ہے؟ ابا حضور آپ کا الہ اور آپ کے ابا حضور دادا ابا ابراہیم کا الہ اور اسماعیل علیہ السلام کا الہ اور اسحاق علیہ السلام کا الہ، یہ رسولوں کا جو الہ تھا وہی ہمارا الہ ہے، اسی کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، اور ہم بھی اسی کے آگے جھکتے ہیں، ہم بھی اسی کے آگے بتی ہوتے ہیں، ہم بھی اسی کی فرما برداری کیا کرتے ہیں۔ یہ دین کا بنیادی تصور ہے اور یہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید کے ایک ایک صفحے پر موجود ہے، ایک ایک صفحے پر موجود ہے، اور ملت اسلامیہ پھر بھی اسے نہیں جانتی، اور ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہماری ملت اس کو نہیں جانتی۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو جان لیں گے، اس بنیادی فلسفے کو دین کے جان لیں گے، اس بنیادی تعلیم اور بنیادی اس کی روح کو جان لیں گے، تو اس کی روشنی میں پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اچھا کربلا کے میدان میں یہ جنگ کیوں ہوئی تھی۔ یہ نہیں سمجھیں گے تو وہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے دشمنی کیوں تھی۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان اصل میں جو جنگ تھی اس کی بنیاد میں کیا تھا۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے سرداروں نے مخالفت کیوں کی۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ آج سیاسی اسلام مغرب اور امریکہ کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے، کیوں سعودی عرب کا بادشاہ قبول ہے اور مصر کا مرسی قبول نہیں ہے، کیوں کابل میں بیٹھے حکمران ان کو منظور ہیں لیکن جناب اسامہ بن لادن اور ملا عمر موجود ان کو منظور نہیں ہے، کیوں بنگلہ دیش کی آج کی وزیر اعظم انہیں قبول ہے جناب اور انہیں ملا عبد القادر جس کو پھانسی پہ لٹکا دیا وہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے، کیا بنیاد ہے، کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ الہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ۔ اور یہی نہیں کہتا کہ اللہ الہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ ہی تو ہے، تو ہی الہ ہے، تیرے سوا توحید عبودیت ہے، توحید الوہیت ہی توحید عبودیت ہے۔ میں تیری ہی بندگی کروں گا، کیوں؟ تو ہی الہ ہے۔ اب اس کا اگر اس کو کھولا جائے تو کیا ہوگا؟ بھئی تیرے سوا میں کسی اور کی بھی بندگی کرتا اگر کوئی اور بھی الہ ہوتا، لیکن ہمیں تو بتایا گیا کہ وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اب جب الوہیت کو کھولتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے انسانوں کو جن معاملات میں ان کی عقل رہنمائی نہیں دیتی، ان معاملات میں انسانوں کو قوانین دینے کا اختیار یہ فقط اللہ کا ہے۔ اسی کو قرآن بار بار کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ کن معاملات میں؟ جن معاملات میں خود اللہ جانتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ بات سمجھ لیں؟ مثال کے طور پر آج کی اس تہذیبی کشمکش میں
مرد اور عورت کے تعلقات، ان کی حدود اور لمیٹیشن کون طے کرے گا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ سے پوچھا جائے، لیکن جو تہذیب الہات کے اوپر کھڑی ہے وہ کہتی ہے اللہ کون ہوتا ہے، ہم خود فیصلہ کریں گے۔ تو جب عقل وحی سے آزاد ہو کر فیصلہ کرے گی تو عقل کی کمزوری یہ ہے کہ وہ خواہش نفس کی تابع ہو جاتی ہے۔ انسان کی نفسانی خواہشات بہت زور آور ہے، جب وحی سے روشنی عقل کو نہیں ملتی تو عقل اتنی اس کی سلیم و تباہ نہیں ہوتی ہر انسان کی یا ہر انسانی گروہ کی کہ وہ صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکے۔ وہ عقل انسان کی خواہش کے تابع ہو جاتی ہے، اور خواہش کہتی ہے کہ یہ یار موج مستی ہونی چاہیے، یہ نکاح وکاح اور پردہ پردہ اس کی پابندیاں، یار یہ تو پھر ہماری تو زندگی جو ہے وہ بالکل بور ہو جائے گی، اس میں تو رنگینی نہیں رہے گی۔ ہمیں تو رنگین اسمبلیاں چاہیے، ہمیں تو رنگین دفاتر چاہیے، ہمیں تو رنگین بازار چاہیے، ہمیں تو رنگین معاشرت چاہیے، ہمیں تو رنگین سماج چاہیے۔ نفس یہ وارد، چنانچہ پھر کیا کرتا ہے، عقل اس کو کہتی ہے کہ جناب یہ نکاح وکاح بھی یعنی مولویوں کے ڈھکوسلے، ایسے بھی نکلو۔ جب عورت راضی ہے، مرد راضی ہے، تو تیسری کو کیا کہ ان کی ذاتی زندگی میں دخل دے۔ یہ بنیاد ہے اس جنگ کی کہ حکم دینے کا اختیار کس کا ہے، قانون دینے کا اختیار کس کا ہے۔ زندگی کے ایسے معاملات میں جہاں پہ قرآن کہتا ہے یا دین بتاتا ہے کہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں سے اگر اللہ سے رہنمائی عقل نہیں لے گی تو عقل انسانوں کو، اربوں انسانوں کو گمراہ کر دے گی۔ دیکھیں نا، آج کا اگر متمدن ترین انسان ہے تو وہ تو آپ یورپ امریکہ کا انسان ہے، لیکن ہم جنس پرستی وہاں پہ پنپ رہی ہے، ان پسماندہ معاشروں میں تو نہیں پنپ رہی۔ تو جہاں عقل بامِ عروج پہ ہے وہاں جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور اس حد تک ڈالے ہوئے ہیں کہ انسان یعنی کہ بندر اور سور سے بھی نیچے گر گیا۔ تو وجہ کیا ہے، جنگ کی بنیاد کیا ہے کہ بھئی یہ جو دین ہے اس سے زندگی کے معاملات میں رہنمائی لینی ہے یا نہیں لینی، اللہ مقتدر اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ فقط کوئی اجر و ثواب اور تلاوت کی اور فقط جناب کوئی مذہبی کتاب ہے، نہیں، یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ آئین کی کتاب ہے، یہ انسانوں کا وہ بنیادی دستور ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اس کو آخری ایڈیشن اور حتمی ایڈیشن ساری ترمیمات کر کے 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں جتنی ترمیموں کی ضرورت تھی اس کو قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے کہ انسان ان کو فالو کریں۔ ان سے اگر انسان فالو نہیں کریں گے تو انسانوں کی اپنی دنیا بھی بالآخر برباد ہوگی، ان کی اخلاقیات پہ بھی فساد آئے گا، ان کی نسلیں بھی بگاڑ کا شکار ہوگی، ان کی باہمی جنگ و جدل بھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے بغیر عدل بھی قائم نہیں ہوگا۔ ہر قوم چاہے گی کہ اس کی حکومت قائم ہو، ہر قوم چاہے گی کہ ساری دولت کا رخ اس کے گھر کی طرف ہو، وہ دوسری قوموں کے اوپر ظالم بن کر مسلط ہو جائے گی اگر اس کے ہاتھ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ عدل بھی یہ قائم کرے گا کہ اللہ جس کے لیے سارے انسان برابر ہیں، ساری قومیں جس کی پیدا کی ہوئی ہیں، سارے زمانے جس کی نظر میں ہیں، جس کو انسانوں کی نفسیات کا، ان کی ضروریات کا، ان کے تغیرات کا، ہر چیز کا قیامت تک علم ہے، اس نے اس علم کے تحت اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے یہ ضابطہ اخلاق دیا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ نفس کے لیے بہت بھاری، یہ نہیں ہے کہ نفس کی خواہشوں کو وہ پورا کرنے کا موقع نہیں دیتا، فقط ضابطہ دیتا ہے کہ اس ضابطے کے تحت پورا کرو، اس ضابطے کو توڑ کے پورا نہ کرو۔ یہ اس جنگ کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ مزید بیان اگلے جمعے میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔